میں سے انسال کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے کلام حق ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے بلکہ ساتھ ہیں جن سے اسے کراہیت ہے، اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت۔ آمین۔ خدا کا شکر و سبب کی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ دفعہ کے لیے پھر سے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔ کے بعد سلامتی کے شہزادے تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے اور خاص طور پر اس موقع اس وقت کے لیے جو تُو نے ہم سب کی زندگی میں بخش دیا ہے، تاکہ خدا باپ ہم تیرے گھر میں آ کر تیری ہیکل میں آ کر خدا باپ تیرے کلام کو سیکھ سکیں جو خدا باپ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ اس کلام کو اپنی زندگی میں اتاریں اور 30 گنا 60 گنا نہیں بلکہ 100 کا 100 گنا پھل لانے والے ہیں۔ مجھے خدا باپ فضل بخش تاکہ تیری حکمت سے دی ہوئی حکمت سے خدا باپ تیرا کلام جو خدا میں نے خدا باپ تیرے کلام کو تیار کیا ہے میں تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں، تاکہ نہ صرف میں برکت پاؤں بلکہ سننے والے بھی سب برکت پائیں۔ سارا جلال خدا یسوع سے تیرے ہی نام کو ملے، مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ میں کلام کو شروع کروں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا انسال کی کتاب کے بارے میں آپ کو بیان کروں۔ انسال کی کتاب کا تعارف۔ عزیزو، یہ کتاب سلیمان نے لکھی ہے، سلیمان بادشاہ نے، اور سلیمان بادشاہ بہت دولت مند بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت کی حدود بہت وسیع تھی۔ وہ ایک نبی تھا اور نبی کا ہی بیٹا تھا۔ وہ نبی کون تھا جس کا بیٹا تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ داؤد۔ ویری گڈ، خدا آپ کو برکت دے۔ داؤد بھی بادشاہ اور نبی تھا۔ بعض علماء کے مطابق اس نے غزل و غزلات بھرپور جوانی میں لکھی۔ جب وہ جوانی میں تھا تب اس نے غزل و غزلات لکھی تھی، اور انسال جس کا ہم نے حوالہ پڑھا یہ ادھیڑ عمر میں لکھی تھی جب تھوڑا بوڑھا ہو گیا تھا، اور وائز کی کتاب بالکل ہی بڑھاپے میں لکھی تھی جب مکمل طور پر بوڑھا ہو چکا تھا۔ کیا یہ 3 باتیں میں نے بتائی ہیں دوبارہ سے ریپیٹ کریں؟ غزل و غزلات کب لکھی تھی؟ جوانی میں، اور انسال کی کتاب تھوڑی ادھیڑ عمر میں، اور وائز کی کتاب جو ہے بالکل جب بڑھاپے میں چلا گیا تب لکھی تھی۔ تب اس نے کہا تھا، ایک بات انہوں نے کلام میں بیان کی ہے کہ پانی ہے، باطل ہی باطل ہے، سب کچھ باطل ہے، یعنی کہ سب کچھ جب اس نے ایکسپیرینس کر لیا، تجربہ کر لیا، تو اس نے کہا سب کچھ باطل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ فانی ہے۔ سلیمان کو خدا نے غیر معمولی حکمت عطا کی تھی، حکمت و دانش خدا نے اسے عطا کی تھی، اور یہ خدا سے اس نے برکت کو ریسیو کیا تھا۔ جو خدا کے حضور میں جھکا تھا اور خدا سے کہا تھا کہ خدایا میں تیری اتنی بڑی قوم کی کیسے میں ان کی کر سکتا ہوں، لیڈ کر سکتا ہوں، تو خدا نے اسے بلیس کیا، اسے برکت دی۔ اسے کہا خدایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ایک چیز دے دے، مجھے حکمت دانائی اور فہم دے دے۔ خدا کو اس کی بات یہ بڑی پسند آئی، اور خدا نے اسے حکمت و دانش سے معمور کر دیا۔ نہ صرف حکمت عطا کی بلکہ خدا نے اسے اور بھی دنیاوی چیزوں سے راستہ کیا، اور دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو نہ اس کے جیسا بادشاہ پہلے گزرا تھا اور نہ ہی اس کے بعد گزرے گا۔ اتنا دولت مند بادشاہ تھا۔ خدا نے اسے نہ صرف حکمت بخشی بلکہ دنیا کی ہر بخشش عطا کی، ہر ایک بلیسنگ عطا کی، برکت عطا کی۔ ہاللیلویا۔ اگر عزیزو ہم بھی خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے رہیں، مجھے یہاں پہ اپنی زندگی سے بھی تعلق رکھنے والی بات یاد آ گئی، اگر ہم بھی وفاداری سے خدا کے ساتھ چلیں، خدا کے حضور میں جھکیں، تو ہمیں دنیاوی برکتیں بھی ملیں گی، اور وہ برکتیں بھی ملیں گی جن کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا۔ ایونلی بلیسنگ بھی خدا ہمیں یہاں یہ عطا کر چکا ہے۔ لیکن خدا کے ساتھ پیوست رہنے کی بات ہے، ہمیں خدا کے ساتھ پیوست رہنا ہے، تبھی خدا ہمیں یہ عطا کرے گا۔
کیونکہ داؤد کو بھی خدا نے کہا تھا مجھے میرے دل کے موافق مل گیا، دل کے موافق بن جائیں۔ خدا آپ پر نظر کرے تو آپ کو بلیسنگ عطا کرے، کہے کہ یہ واقعی میرے دل کے موافق ہے، تو وہ برکتیں بھی آپ کو ملے گی جن کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اتنی بلیسنگ عطا کرنے کے بعد بھی، ملنے کے بعد بھی، خدا نے اسے اتنی عطا کی، اسے اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی اس میں خامیاں پائی گئی۔ خامیاں کیا تھی؟ وہ خدا سے پھر گیا، خدا کے ساتھ چلنے کی بجائے وہ خدا سے پھر گیا ہے۔ اگر ایک بات کو دیکھے، کوئی بندہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کو آپ وفاداری دیکھ کر کتنی بلیسنگ عطا کریں گے، کتنا کچھ دیں گے، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ چلتا ہوا کہیں اور ٹرن کر جائے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا، تو پھر آپ اپنا ہاتھ ہٹا لیں گے، جتنے جاندہ چلا جائے۔ ایسے ہی ہوگا، دنیاوی مثال دے رہا ہوں، خدا نے بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کیا کہ وہ خدا کے ساتھ پہلے وفاداری سے چل رہا ہے اور خدا اسے اتنی برکتیں دے رہا ہے کہ دنیا کی ساری دنیا میں وہ مشہور ہو گیا ہے، ہر طرف سے لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں، اس کے محل کو دیکھنے آ رہے ہیں، اسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بڑا نام ہے اس کا، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ خدا سے پھر گیا تو ایک دم سے اس میں ساری شان و شوکت ختم۔ یہ ہمارے لیے بھی چیلنج ہے، اس وقت کے بادشاہوں کے لیے بھی چیلنج تھا کہ یہ ایک دم سے کیسے دھڑم گر گیا ہے، کیسے اس کی شان و شوکت ختم ہو گئی ہے۔ وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا تب وہ بلندی پر تھا، لیکن خدا کے ساتھ وفاداری اس نے ختم کر دی تو تب ایک دم سے اس کا جو بادشاہتی ختم ہو گئی۔ داؤد بھی جو خدا کے ساتھ وفادار تھا تب خدا نے بھی اسے بڑا بلیس کیا تھا، لیکن اس کی زندگی میں بھی ایک دفعہ ایک گناہ آیا تھا، اس کی ساری شان و شوکت ایسے دھڑم سے نیچے گر گئی، لیکن اس نے وہ شان و شوکت کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے خدا کے حضور میں پھر سے جھک گیا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ خدا سے معافی مانگی۔ یہ ہمیں اس نے پیٹرن دیا ہے، جب ہم بھی گناہ کر لیں، خطا کر لیں، ہم سے بھی غلطی ہو جائے تو خدا کے حضور میں آ جائے اور معافی مانگ لیں، تو خدا پھر سے بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں خداوند کے حضور میں شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے اور خداوند کے ساتھ منسلک رہیں تو خدا ہم سب کو بھی بلیسنگ عطا کرے۔ ان 6 چیزوں کے بارے میں تھوڑا بیان کروں گا۔ ان 6 چیزوں کی باتوں کی ایک فہرست ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ان سے خداوند کو نفرت نہیں ہے بلکہ کراہیت ہے۔ نفرت تو ایک پہلا ورڈ ہے، کراہیت اس سے آگے ہے، اگلے درجے پر چلے جاتا ہے۔ ایک سیڑھی پر پاؤں رکھے تو وہ پہلا اگر نفرت ہے، اگلا قدم جو اگلا سٹیپ آئے گا وہ کراہیت ہے۔ خداوند کو اس سے نفرت نہیں بلکہ کراہیت ہے۔ ان سب چیزوں سے خدا نفرت نہیں، کراہیت کرتا ہے۔ خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا لیکن خدا گنہگار کو پسند کرتا ہے۔ گناہ سے خدا کو نفرت ہے لیکن گنہگار سے نفرت نہیں ہے۔ خدا گنہگار کے لیے اب بھی کہتا ہے کہ میرے پاس واپس کرو، لیکن گناہ خدا کے حضور میں جو ہے بالکل ختم ہے، کینسل ہے۔ خدا اس سے بالکل نفرت کرتا ہے۔ کراہیت کا لکھا ہوا لفظ کہ اس سے بھی بڑھ کر خدا کو نفرت ہے۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں لیں اس بات کو تو بہت سی مثالیں ہم مل جاتی ہیں۔ سم ٹائم ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار تینوں بڑی نفرت ہے مجھے، تو کہتا ہے میں نفرت نہیں، میں تینوں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ کراہیت ہوتی ہے، ایک نفرت کا لفظ یوز ہوتا ہے، دوسری بات ہے کہ میں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کراہیت ایسا خدا کرتا ہے کہ نفرت، یہ نفرت یعنی کہ گناہ کو خدا دیکھنا پسند نہیں کرتا بلکہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ خدا اس سے اتنی نفرت کرتا ہے، لیکن خدا اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ ان گناہوں سے بچے رہیں، ان گناہوں سے پیچھے رہیں، پاک رہیں، صاف رہیں۔ جیسا خداوند یسوع مسیح پاک اور صاف ہے، ہم بھی اس کے فالوور، اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی پاکیزگی کی حالت میں رہیں، گناہ سے پیچھے ہٹے رہیں، تاکہ خدا ہم میں مسیح یسوع کو دیکھے اور ہمیں برکتوں سے مملو کرے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن سے واقعی خدا بہت نفرت کرتا ہے۔ وہ گناہ ہم ابھی دیکھیں گے، ان کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے، اور یہ جو گناہ ہیں وہ نقصان پہنچانے والے ہیں، پڑوسی کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ کلام میں خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، اور دوسرا حکم کیا کہا ہے؟ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا۔
ये गुनाह ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए खुदा को इनसे कराहियत है, नफरत नहीं कराहियत है। हमें अपने पड़ोसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने ये कहा है, पहला हुक्म क्या है, खुदा अपने खुदा की इबादत करना, और दूसरा क्या, तो अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रखना। क्या हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं ये समझता। मास्टर आसिफ, मुझे कल पता चला कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, वो तो सडनली हुआ है। क्या आप वाकई अपनी बाइक को दीवार में मार सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अचानक इनका एक्सीडेंट हुआ है तो वो तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती से कोई भी अपनी बाइक को या खुद से दीवार में जाके अपने आप को नहीं मार सकता। ऐसा नहीं हो सकता। अपने आप से जैसे मोहब्बत करता है इंसान, वैसे ही अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब इन 6-7 चीज़ों की तरफ चलते हैं, इनको देखते हैं। पहली जो बात आती है वो है ऊंची आंखें। ऊंची आंखों का मतलब क्या है? घुमंड, शेखी, तकब्बुर। कि ये बहुत ही शेखी मारते हैं, शेखी बात हो जाते हैं, दूसरों को हकीर जानना शुरू कर देते हैं। इस तकब्बुर को पहले नंबर पर रखा गया है क्योंकि ये बहुत से गुनाहों की जड़ है। जब एक इंसान घमंडी बन जाता है और खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना शुरू कर देता है, तो ये खुदा की नज़र में खास तौर पर काबिल नफरत है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम कहाँ पे देखते हैं? खुदा के पाक कलाम में अगर देखें तो खुदा जब आसमान पर था तो उसके साथ उसके क्रूब भी फरिश्ते थे, और सबसे खूबसूरत फरिश्ता जिसके परों से भी पर को हिलाता था तो सुरों की आवाज़ आती, और सारी हेवनली ब्लेसिंग्स उसी को खुदा ने अता की। सारा इख्तियार उसके पास था। इतना खूबसूरत फरिश्ता, उसकी जिंदगी में घमंड आ गया, तकब्बुर आ गया, फख्र आ गया। उसने क्या किया? उसने कहा मैं तो खुदा से भी ऊंचा अपना तख्त बनाऊंगा। तकब्बुर है ना। खुदा जो क्रिएटर है, हेवन, जमीन और आसमान का, हर चीज का क्रिएटर है, उसने कहा कि मैं तो खुदा से भी ऊंचा अपना तख्त बना लूंगा, सब मेरे मातहत होंगे। उसने अपनी फौज तैयार कर ली। इवनली अगर आप देखें तो बहुत सी कमेंट्रीज में लिखे उसने अपनी फौज को तैयार कर लिया जो उसके मातहत रहकर काम करेंगे, कि तुम ये करना, ये सारा इख्तियार मैं तुमको दे दूंगा, बस मेरे साथ तुम चलना, अब मेरा ही होगा, मैं ही सब हर जगह पर हुक्मरानी करूंगा। लेकिन खुदा को इसकी ये बात पसंद ना आई। खुदा ने उसको आसमान से गिरा दिया। फिर क्या हुआ? उसने जो सोचा था, उसकी जो सोच थी, घमंड, तकब्बुर, सब कुछ खत्म हो गया। एक चुटकी में ऐसे इंसान हीरो से जीरो हो जाता है। अगर घमंड को, तकब्बुर को, गुरूर को अपनी जिंदगी में लेंगे तो हम भी हीरो से जीरो हो जाएंगे। अगर आजिज़ी को, इंकसारी को, हलीमी को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आप जीरो से हीरो हो सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह भी यही चाहता है कि हम भी जीरो से हीरो हो जाएं, हलीम हो जाएं, आजिज़ हो जाएं, इंकसारी हमारी जिंदगी में नजर आए, तो वो हमें जीरो से हीरो बनाने की कुदरत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि झूठी जुबान है। ये फरेब और रियाकारी ऊंची आंखों के बात है। खुदा सबसे ज्यादा नफरत झूठ से करता है। कोई चीज सच्चाई से ज्यादा मुकद्दस नहीं है। आइए मेरे साथ एक हवाला देखिए, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब, और 44वीं आयत है। अगर कोई पढ़ने में रहनुमाई करे तो देंगे, तो मैं तो गया हूँ, जो निकाले जल्दी से पढ़ते जरा। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब और 44वीं आयत है। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। आमीन। आमीन। क्या कहा गया है कि
اس میں سچائی ذرا سی بھی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اور یہ بات جو سیکنڈ والی بات ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹی زبان، وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ ہمیں اس سے گریز کرنا ہے، جھوٹ بولنے سے۔ یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا ہی جھوٹ بول دیا اس سے کیا فرق پڑا ہے، لیکن جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے۔ چھوٹا جی جھوٹ بولتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا چھوٹا سا جھوٹ بھی کسی کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے، اور خدا کی نظر میں یہ گناہ گنا جا رہا ہے۔ اس بات سے بھی آپ گریز کیا کریں، اپنے آپ کو گناہ سے پیچھے ہٹائیں۔ آپ گناہ کو یہ نہ سمجھیں کہ گناہ کوئی بڑا ہوگا تو ہمیں خدا نفرت کرے گا ہم سے۔ آپ اتنی سی بات کے لیے بھی جھوٹ بولیں تو وہ گناہ کی زد میں آتا ہے، گناہ کی زد میں آ گیا تو خدا کی نظر میں وہ مکروہ ہے، خدا کی نظر میں برا ہے۔ تو آپ پھر خدا کے پاس جانے کی بجائے خود خدا سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، بلیسنگ لینے کی بجائے بلیسنگ کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کر رہے ہیں۔ چرچ میں آ رہے ہیں تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا، مائنڈ کیجیے گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی باتیں بتاتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اسی لیے چرچ نہیں آ سکتا، میں یہ کر رہا ہوں چرچ نہیں آ سکتا، حالانکہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ پلیز ڈونٹ مائنڈ، اس بات کو مائنڈ نہ کیجیے گا کہ بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم جی یہ کام کر رہے ہیں، سوری میں چرچ نہیں آ سکتا، یا چرچ کے علاوہ کوئی اور بات لے لیں تو گئے کہیں اور ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں، سوری میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا، میں آپ کے فنکشن میں انٹر نہیں ہو سکتا، میں تو کراچی میں ہوں، میں اس وقت لاہور میں ہوں، میں ادھر نہیں پہنچ سکتا، میں شادی میں ہوں، میں تو ادھر نہیں جا سکتا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ بھئی آپ نے نہیں جانا کہیں تو آپ سمپلی کہہ دیں سوری آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، میں ذرا بیزی ہوں تو میں نہیں آ سکتا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ بیزی ہونے کے لیے آپ بتا دیں کہ واقعی آپ بیزی ہیں کسی کام میں، آپ نہیں آ سکتے، لیکن جھوٹ نہ بولیں کہ میں آپ لاہور میں موجود ہے تو لاہور میں ہی فنکشن ہے کسی کا تو آپ کہہ رہے ہیں میں لاہور سے باہر چلا گیا ہوں تو میں اب مشکل آنا۔ ان باتوں کو غور کریں، ان باتوں پر غور کریں، اور خاص طور پر جھوٹ، یہ خدا اس سے نفرت کرتا ہے، جھوٹ سے، اور جھوٹ کیسا بھی ہو اسے اپنی زندگی سے دور ہی رکھو۔ بچپن میں ہی بچے ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو کوئی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہم اسے تب سے ہی کیا کرتے ہیں، سب آتے ہیں کوئی بات نہیں، چھوٹا سا ہے، چھوٹی سی گال ہے، کچھ نہیں ہو گیا۔ جب بچے تم سے کیوں مارا نا آپ پہ اتنے کی بات دیتا ہے کی فرق پہ آ گیا کسی؟ نو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ شروع سے اس کی تربیت ایسی کریں گے کبھی جھوٹ نہیں بولنا تو وہ بڑے ہو کر بھی انہی راہوں پر چلے گا۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ اپنے بچے کی اس راہ میں تربیت کر جس راہ پر اسے چلنا ہے تاکہ بڑا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے۔ اور ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے تو چھڑی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ چھڑی کو استعمال کریں، تو نے جھوٹ بولا کیوں ہے؟ تو ان باتوں کو بھی اپنے مائنڈ میں ضرور رکھا کریں، کلام کو ضرور دیکھا کریں۔ کلام ہمیں فرماتا ہے، کلام ہمیں وہ راہ بتاتا ہے جس راہ پر چلنا ہے۔ ہمیں یہ پریکاشنز کا پتہ چل جاتا ہے، کلام میں ہی یہ باتیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں۔ اگلی بات ہے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ عزیزو، ابلیس شروع سے ہی جھوٹا اور خونی ہے، اور یہ بات بھی خدا کے حضور نہایت نفرت انگیز ہے، کیونکہ ان میں ابلیس کی شبیہ ہوتی ہے اور وہ اسی کی خدمت کرتے ہیں۔ ابلیس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کسی کا قتل کرتے ہیں، لیکن خدا کو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، کیونکہ خدا ہر ایک سے پیار کرتا ہے۔ خدا ہر ایک کو چاہتا ہے کہ یہ میری پرستش کرے اور یہ گناہ کی طرف نہ جائے، ہلاکت نہ ہو، یہ بچا رہے، گناہ سے بچا رہے، ہلاکت سے بچا رہے۔ اور خون، جو اس کا خون کرنے والے ہیں ان کو بھی خدا چاہتا ہے ان کے بھی مائنڈ جو ہے پھر جائے اس بات سے، کیونکہ ابلیس لوگوں کے مائنڈ کو کیپچر کر لیتا۔ لوگ کہتے ہیں مینوں تو پتہ بھی نہیں چل رہا، میں دل کرتا پیسے میں قتل ہی کرتا تھا۔ ابلیس حاوی ہو جاتا ہے ان پر۔ بہت سی باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں اور لڑائی جھگڑے لوگ کر دیتے ہیں، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، وہ ابلیس ہی کرواتا ہے، گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ ابلیس زندگیوں میں آتا ہے
اور دنیا کو اس طرح برباد کر دیتا، لیکن خدا اس طرح کی ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ خدا سب سے پیار کرتا ہے۔ اگر آپ خدا کے پاک کلام میں دیکھیں، قائن اور حابل تھے، بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ خدا کے حضور میں اپنا ہدیہ گزران رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ایک کا ہدیہ قبول ہو رہا ہے اور دوسرے کا ہدیہ قبول نہیں ہو رہا۔ کس کا ہدیہ قبول ہوا تھا؟ حابل کا۔ اور قائن کا ہدیہ کیوں نہیں قبول ہوا؟ کیونکہ وہ اپنے دل سے خدا کے حضور میں وہ ہدیہ لے کے نہیں جا رہا تھا۔ بہت سے کنسیپٹس ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں کہ گلی سڑی چیزیں لے کے جا رہا ہے، لیکن خدا دلوں پر نگاہ کرتا ہے۔ ایک وہ اپنے دل سے خدا کے حضور میں ہدیہ لے کے نہیں جا رہا، اور ایک وہ چیزیں لے کے جا رہا ہے جنہیں خدا لائق نہیں کرتا۔ خدا زیادہ لائق کرتا ہے قربانیوں کو۔ اس وقت اگر دیکھیں تو خدا بیلوں اور بچڑوں کی قربانیوں کو ہدیہ کو زیادہ لائق کرتا ہے، لیکن اب خدا ہمارے دلوں کی قربانیوں کو، ہمارے ہونٹوں کی قربانیوں کو لائق کرتا ہے۔ اپنے ہونٹوں کی قربانی خدا کے حضور میں پیش کرے تو خدا پسند کرے۔ تو اس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرا ہدیہ قبول نہیں کیا، چھوٹی سی بات پہ آگے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ خدا کے حضور میں ہدیہ لے کے گیا، ہدیہ قبول نہیں ہوا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے قتل ہی کر دیا، بھائی کو بالکل ختم کر دیا۔ اور یہ خدا کو پسند نہیں آیا، اور خدا نے کیا کہا تھا؟ قائن تیرا بھائی کدھر ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا، میں کوئی اس کا رکھوالا ہوں؟ خدا نے کہا اس کا خون مجھے پکار رہا ہے۔ اسے پتا چل گیا کہ خدا کو تو پتا چل گیا۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے کہا مجھے معاف کر دے۔ خدا نے کہا اب اس زمین پر آوارہ کر دو۔ اس نے کہا میں آوارہ کر دوں گا تو مجھے تو لوگ پکڑ کے قتل کر دیں گے، لیکن خدا نے اس کے لیے بھی ایک بات ٹھہرا دی کہ تیرے خون کا جو بدلہ دیا جائے گا 7 کا 70 گنا، ایسی ہے سر 7 کا 70 گنا۔ خدا نے اس کے لیے بھی برکت پھر بھی ٹھہرا دی، کیونکہ خدا سب سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک اور مثال دینا بھول گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھوں کہ جھوٹی زبان کا جو ہے تھا وہ حنانیہ اور سفیرہ کی تھی مثال۔ سوری میں اس کے لیے بھول گیا کہ جو جھوٹا ہے، ابلیس جو جھوٹا ہے، وہ خدا کے لوگوں میں بھی سما جاتا ہے۔ جب کلیسیا بن رہی تھی سٹارٹنگ میں، شروع میں، تو خدا کا بندہ پطرس خدا کے حضور میں کلیسیا کو اکٹھا کرتا تھا اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، اور کلیسیا والے بھی اپنا اپنا ہدیہ اپنی زمینیں بیچ کر اپنے گھر کا جو بھی تھا ویسے ہی کام کاج کر کے اس کے حضور میں لاتے تھے، تاکہ یہ سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے خدا کا بندہ ہے۔ بشپ صاحب ہے، اب ان کو ایک سیٹ ملی ہوئی ہے، بیٹھے ہیں، تو خدا کا بندہ پطرس بھی ایسے ہی ایک جگہ پر بیٹھا تھا اور وہ ضروریات کو پوری کر رہا تھا، دوسرے لوگوں کی نیڈز کو پوری کر رہا تھا۔ اور جو لوگ اختیار رکھتے تھے کسی نہ کسی بات پر کہ کسی کی زمین ہے، کوئی اپنا کھیت یعنی کہ کرتا ہے، کھیت میں کام کرتا ہے، پہلا پھل ہے اس کا، تو اس کا ہدیہ لا کر خدا کے بندہ کے چرنوں میں رکھ دیا، قدموں میں رکھا کہ اب تو اس کو خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرا، تاکہ خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرے اور دوسری کلیسیا کی ضروریات کو پورا کرے۔ اور جتنے ہم سب مل کر خدا کے حضور ستائش کرتے ہیں، بزرگی کرتے ہیں خدا کی، سب کی نیڈز کو پورا کیا جائے۔ تو حنانیہ اور سفیرہ نے کیا کیا کہ اپنی زمین کو جب بیچا تھا تو انہوں نے کچھ حصہ دبا لیا، لالچ آ گیا، ابلیس نے ان کے مائنڈ کو ذرا کیپچر کر لیا، سارا نہیں دینا، تھوڑا دیر رکھ لا اپنے واسطے، اپنی مشکل وقت واسطے رکھ لا، ہے تو دے گا اتنے جا کے دے دے گا سارا، تو دوجیاں دے کام ہی آنا ہے، کچھ اپنے واسطے بھی رکھ لے۔ حالانکہ وہ سب کی ضروریات کو اکٹھا پوری کرتے تھے، لیکن خدا کے بندہ پطرس نے اس سے کیا کہا کہ کیا تم نے اتنے میں ہی زمین بیچی ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، خدا کو جھوٹ سے بہت نفرت ہے، پھر جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں نے اتنے میں بیچی ہے۔ اور خدا کے بندہ نے کیا کہا کہ تو خدا
خدا سے جھوٹ نہیں بول سکتا. خدا دلوں کو بھی پرکھ لیتا. انسان سے ہم جھوٹ بول جاتے ہیں لیکن خدا سے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. تو پھر کیا ہوا؟ اس کی ادھر ہی موت ہو، ادھر ہی گر گیا اور ڈیتھ ہو. کچھ دیر بعد، کافی گھنٹوں کے بعد اس کی بیوی آئی. میرا ہسبینڈ نہیں آیا گھر پہ ابھی تک. انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا تم دونوں نے اتنے میں ہی زمین بیچی؟ وہ بھی ساتھ مل گئی. اس نے کہا جی قسم ہم نے تو اتنے میں ہی بیچی. ایکا دونوں مل گئے، ایکا کر لیا. آج بھی دیکھے تو گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، یا سم ٹائم کچھ شاید آپس میں نہ بنتی ہو لیکن زیادہ تر ایکا ہی کرتے ہیں، اصلاح ایک دوسرے سے کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرا ہسبینڈ گھر پہ نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ پطرس نے کہا کہ کیا واقعی تم نے اتنے میں زمین بیچی ہے جتنا یہ خدا کے حضور میں تم نے ہتھیار رکھا؟ انہوں نے کہا، اس نے کہا ہاں اتنے میں ہی ہے. تو خدا نے اس کے دل کو بھی پرکھا کہ یہ انہوں دونوں نے ایکا کیا تھا، تو اس کی بھی ادھر ہی ڈیتھ ہو. اس سے ہمیں بھی یہ سبق لینا چاہیے کہ خدا سے کبھی جھوٹ نہ بولے. انسانوں سے جھوٹ بول سکتے ہیں کیونکہ انسان دنیاوی سوچ رکھتے ہیں. انسان پرکھ نہیں سکتا کسی کو کتنے پیسے رکھ لیے ہیں کتنے نہیں رکھے، لیکن خدا دلوں کو بھی پرکھنے والا خدا ہے. ہمیں خدا سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور دل کھول کر خدا کے حضور میں بات کریں. جب دعا کرتے ہیں تو دل کھول کر خدا کے حضور میں بیٹھ جاتے ہیں. تو جب کوئی کام کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو دل کھول کر اس سے بات کریں کہ خدایا ایسا میرے ساتھ ہو گیا ہے اور ایسا میں کرنا چاہتا ہوں، یہ چاہتی ہوں. تو خدا بھی ویسے ہی بلیسنگ عطا کرے گا. آئیے ہم چوتھے پوائنٹ پر چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے برے منصوبے باندھنے والا دل. گناہ میں جتنی بھی چال بازی، چالاکی اور منصوبہ بندی ہوگی، خدا اس سے اتنی ہی زیادہ نفرت کرے گا. اور برے منصوبے باندھنے والا دل کی مثالیں ہمیں بہت سی ملتی ہیں. مجھے جو اچھی لگی سب سے زیادہ وہ تھی الیگزینڈر دی گریٹ. یہ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا. اس کا دل جو تھا برائی کی طرف راغب تھا. اپنے برائی سے، اپنے برے کاموں سے، قتل و غارت سے اس دنیا کو فتح کرنا چاہ رہا. خدا کو یہ پسند نہیں تھا. کیا ہوا؟ ایک وقت آیا کہ اس نے بھی مان لیا کہ جو خدا ہے وہ قادر مطلق ہے. اور جب مر گیا تھا تو اس نے کہا میرے ہاتھ کو ایسے قبر سے باہر رکھنا. اس کا نشان یہ ہوگا کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ اس جہان سے جا رہا ہوں. ہاللیلویا. اس قادر مطلق کو مان گیا کہ وہی قادر مطلق ہے، اس دنیا کو بنانے والا وہی ہے اور اس پر حکومت کرنے والا بھی وہی ہے. میں پوری دنیا کو فتح کر کے کچھ نہیں کر سکتا. خالی ہاتھ آیا تو خالی ہاتھ ہی میں جا رہا ہوں، دیکھ لو مجھے. لیکن آج کل اگر دیکھیں تو بہت سے، مجھے سوشل میڈیا پر میں رات کو بھی دیکھ رہا تھا، بہت سے یہ نظر آ رہے ہیں پرابلمس کہ لوگ جو برے منصوبے باندھتے ہیں، دل روتا ہے ان باتوں کو دیکھ کر. اس مہینے میں آئی تھنک 2-3 دفعہ ہو چکا ہے کہ ہمارے مسیحی بچیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہو چکی. یہ ابلیس کے منصوبے ہیں، برے منصوبے باندھنے والے دل ہیں ان کے. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا ان کی زندگیوں کو تبدیل کرے، ان کے دلوں کو تبدیل کرے کہ جو مسیحیوں کو اس طرح برباد کر رہے ہیں. ایک جگہ پہ میں دیکھ رہا تھا تو وہ چرچ کو برباد کر رہے تھے اور نعرے کیا لگ رہے تھے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ. رسول اللہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح کے کام کریں. کوئی بھی ہو مذہب، وہ اس طرح نہیں چاہتا کہ سب اس طرح کے برے کام کریں. لوگ پتہ نہیں کیوں ان کے دلوں میں یہ خواہشیں اٹھتی ہیں ہم یہ برے کام کریں گے تو ہمارا زیادہ اچھا ہوگا، ہم زیادہ اچھے نظر آئیں گے. چرچ برباد کر دیا انہوں نے. اتنا بڑا چرچ میں دیکھ رہا تھا. چرچ کا جب ویڈیو دکھائی لکھا نہیں تھا کون سا چرچ ہے، لیکن بہت بڑا چرچ تھا جسے آگ لگا دی. تو دوسری بات جو میں بتا رہا ہوں، تو
हम सबको मिलकर इस तरह दुआ करनी चाहिए। जो बुरे मंसूबे बांधने वाले दिल हैं लोगों के, बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ इस तरह से आती करते हैं, उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदा इनके दिलों को तब्दील करे, क्योंकि खुदा दिलों को तब्दील करने वाला खुदा तो जिंदगियों को बदल देता है। खुदा इनके दिलों को तब्दील करे जो बुराई से भरे हुए हैं, जो इब्लीस की शरारतों से भरे हुए दिल हैं, उनसे खुदा इनको तब्दील करे। खैर अगला पॉइंट देखते हैं, शरारत के लिए तेज रोक पाओ। जो शरारत के दर पे रहते हैं, बुरे कामों के दर पे रहते हैं, गुनहगार गुनाहों के पीछे भागते रहते हैं और उनसे खुदावंद को नफरत है। आज भी लोग नेक काम करने में इतनी फुर्ती और जान-निशानी नहीं करते जितनी के बुरे काम करने में और गुनाह करने में करते हैं। नेक काम करने के लिए उन्हें यानी कि इनवाइट करें तो वो इनकार करेंगे, बुराई के लिए कहीं इनवाइट करें तो वो भाग के आएंगे। अब बोले जी मीटिंग है तो प्लीज आइए, इनविटेशन कार्ड देखें जी है। ये लफ्ज नैनवा भी कहते हैं और नीनवा भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा इसकी प्रोनाउंसिएशन नीनवा है। तो नैनवा इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि शायद हम गलत कह रहे हैं। मैं शरारत के लिए जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि खुदावंद ने अपने बंदा यूना को इस्तेमाल किया कि उठ और उस शहर को जा, नैनवा को जा, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। वो बुरे कामों में इतने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, शरारत कर रहे हैं, उनका दिल मुझसे घिरा हुआ है। हालांकि वो बुराई की तरफ है, आसमान पर एक ही खुदा है, इस बात को समझ लीजिए। सबने अपना अपना खुदा बनाया हुआ, लेकिन आसमान पर एक ही है जो सबकी दुआओं को सुनता है और सबकी ज़रूरियात को अपने राही खजाना से पूरा करता है। हालेलुया। तो खुदा के हजूर में उनकी शरारत पहुंची। खुदा उनसे प्यार करता है और ये कह सकते हैं कि गैर कौम थी उनके सामने। यहूदी जो थे गैर कौम से नफरत करते थे, ये गैर कौम के लोग थे और उसको नफरत थी उनसे। वो नहीं चाह रहा था कि मैं उधर जाऊं, लेकिन खुदा ने कहा तू जा उधर। मैंने उनके लिए भी ये इंतजाम किया है, ये मेरे भी खून खरीदे, खुदा ने उनको भी पैदा किया हुआ है। तो खुदा ने कहा तू उधर जा, तो वो फिर गया उस बात से। उसने कहा नहीं, वो नैनवा को जाने की बजाय वो तरसीस को जा रहा है। तरसीस को जब चला गया तो फिर खुदा ने उसकी जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां पैदा की, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। खुदा कह रहा है कि मैंने ये कहा था, तुमने ये कर दिया, और उसने माफी मांगी। उसने जो भी आप प्रॉब्लम्स देख सकते हैं उसकी जिंदगी में, जहाज में क्या कुछ हुआ, जहाज टूट गया और हर किस्म की बात को आप जानते हैं। ये सारी स्टोरी से आप वाकिफ हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बयान करना चाह रहा था कि शरारत के लिए तेज रो पाओ। वो शरारत के लिए तेज रो पाओ किनके थे? वो गैर कौम के थे, वो बुराई की तरफ जा रहे थे। लेकिन खुदा अपने बंदा को उनके दरमियान भेज कर उनको क्या कहना चाह रहा था कि अब भी बुराई को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि वो माफ करने में कादिर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। साथ निकालिए इफ्सियों 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत। ये बहुत ही खूबसूरत हवाला है। चाहता हूँ कलीसिया में से कुछ बड़े, बहुत ही खूबसूरत हवाला। इफ्सियों 6वां बाब और 12वीं आयत। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। आमीन। हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं लड़ना, हमें शरारत की उन रूहानी फौजों से कुश्ती लड़ना है जो आसमानी मुकामों में है। खून और गोश्त से हम ऐसे कुश्ती लड़ सकते हैं, लेकिन उनसे कुश्ती नहीं लड़ सकते। उनसे कुश्ती कैसे लड़ेंगे? दुआ में मग्न रहकर। जब दुआ में मग्न रहेंगे तो खुदावन के जंगजू फरिश्ते, जंगजू सूरमा हम भी हो जाएंगे, जैसे खुदा के फरिश्ते जंगजू होते हैं। मिकाएल जंगजू फरिश्ता है, खुदा के हजूर में वो खड़ा होता है और वो लड़ता है शरारत की रूहानी फौजों के साथ। हम भी तब लड़ सकते हैं जब जंगजू हो जाएंगे रूहानी तौर पर। हालेलुया।
टाइम मेरा ख्याल काफ़ी हो गया, तो अगले 2 पॉइंट जल्दी से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगला पॉइंट है झूठा गवाह जो द्रोह गोई करता है। इस पर खुदा को सख्त गुस्सा आता है, क्योंकि इस तरह हम पड़ोसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और ये काम जानबूझकर किया जाता है। इसकी छोटी सी मिसाल आप सब जानते हैं। पुराने अहदनामा में अखयब और एजबल, अखयब के घर के साथ, उसके महल के साथ एक खेत लगता था। वो खेत था उसका इज़राइली नबूत का, उसका पाकिस्तान साथ लगता था, दीवार के साथ दीवार थी। उसने कहा मुझे दे दे, बादशाह ने कहा मुझे दे दे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरे बाप दादा की मिरास मुझे मिली है, अब मैं नहीं चाहता कि मैं आगे किसी को बेच दूँ, ये ऐसे ही मेरे पास रहेगी। उसकी बीवी एजबल, एजबल नाम से ही पता चल रहा है बहुत बुरी औरत। उसने कहा तू टेंशन ना ले, ये तेरे पास ही आएगा। उसने क्या किया, 2 लोगों को इकट्ठा किया, उनसे कहा कि इसके खिलाफ झूठी गवाही दे। एक की गवाही नहीं मानी जाती, 2 की गवाही तब भी मानी जाती थी। 2 लोगों ने झूठी गवाही उसके खिलाफ दी कि ये खुदा के नाम पर कुफर बकता है। झूठे गवाह आ गए, तो दोनों की झूठी गवाही मिल गई, तो फिर उसको कत्ल किया गया। पड़ोसी का, वो पड़ोसी है साथ, उसका महल के साथ उसकी पाकिस्तान लग रहा है। पड़ोसी हुआ ना, हम साथ वाला घर हमारा पड़ोसी होता है, तो पड़ोसी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसने क्या किया, उसको कत्ल करवा दिया, और वो तो खुश हो गए, लेकिन खुदा से खुश नहीं हुआ। खुदा ने उनको सजा दी। खुदा ने उसे क्या कहा, अखयब को अब कुत्ते तेरा खून चाटेंगे, तू मरेगा खेत में, कुत्ते तेरे आकर खून चाटेंगे। खुदा अच्छा भी है, और खुदा अगर बुरा काम करे तो खुदा उसकी सजा भी हमें वैसे ही। हमें इस बात से अपने आप को बुराइयों से बचाए रखना है। आखिरी बात आपके सामने करना चाहूंगा, जो अपने भाइयों में नफाक डालता है, रिश्तेदारों और भाइयों में नफाक डालना, इस मकसद के लिए हर बुरे तरीके इस्तेमाल करना, क्योंकि इस तरह ना सिर्फ उनको एक दूसरे से बिगाड़ना या जुदा किया जाता है, बल्कि इनके जज्बात को भी भड़काया जाता है। हमारा खुदा मोहब्बत, सलामती और सुलह का खुदा है, इसलिए वो इस शख्स से सख्त नफरत करता है जो भाइयों में नफाक डालता है। बहुत सी आप मिसालें देखते होंगे, भाई बाहम मिलकर रह रहे हैं, उनमें नफाक डालने वाले आ जाते हैं। कोई ना कोई बाइक से आ जाता है कि तेरे भाई ने तुझे ये कह दिया, वो तो तेरे खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है। बहुत सी बातें ऐसी करना शुरू कर देते हैं कि भाई भाइयों में नफरत हो जाती है। और इसकी छोटी सी मिसाल मुझे वो याद आ गई जो हम 4-5 क्लास में पढ़ते आए हैं। 2 शेर एक जंगल में जब रहते थे, भैंस, 2 बैल जंगल में रहते थे और बड़े मोटे ताज़ा टिकटे थे, और कोई भी उनको मार नहीं सकता था। जंगल में रहते हो तो कोई ना कोई जानवर यानी कि फाड़ खा लेता है, भेड़िया आ जाता है, शेर आ जाता है, तो वो दोनों मिलकर उन्हें मारते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि लूमड़ी आ गई उनके दरमियान, उसने आके उनमें नफाक डाल दिया। एक से कहा कि वो तो तेरी बुराई करता है, वो कहता है कि सारा काम तो मैं करता हूँ, कि जब शेर हमला करता है तो मैं तो शेर को मारता हूँ। तो दूसरे को भी जाके ऐसे ही कह दिया कि जब शेर आता है तो वो कहता है कि मारता तो मैं, वो तो ऐसे मुंह देखता रहता है। उसने नफाक डाल दिया आगे, तो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, और जब जुदा हो गए तो दोनों खत्म हो गए। शेर को मजा आया, फिर शेर ने एक एक करके दोनों को खा लिया और दोनों का सफाया कर दिया। सो भाइयों में नफाक डालने वालों से भी खुदावंद को सख्त नफरत है। सो अजीजों, इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे, और इन सारी बातों को जो आपने सुनी है, ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पाओ, झूठा गवाह जो द्रोह कोई करता है और भाइयों में नफाक डालता है, इन सब बातों को कभी भी अपनी जिंदगी में आने ना दें। अगर किसी की जिंदगी में भी है तो उसकी भी इस्लाह करें, क्योंकि खुदावंद को इन सब से नफरत है। और जब हम इनसे बाज रहेंगे तो खुदावंद अपना आसमान खोलकर अपनी बरकत हम सब पर नाज़िल करेगा। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।